بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، آمین ثم آمین۔ سورہ اعراف کی آیتوں کا ہمارا مطالعہ چل رہا تھا۔ آیت نمبر 47 تک ہم لوگوں نے تلاوت اور تشریح کری تھی۔ آج ہم آیت نمبر 48 سے اپنے سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے آیات کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کے پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں دے گا۔ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج۔ یہ وہ آیات ہیں جو اعراف والوں سے جو اللہ رب العزت فرمائیں گے، ان آیات کو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کرا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، تھوڑا سا میں پیچھے سے لیتی ہوئی چل رہی ہوں، یہ اعراف والے کون تھے نا؟ یہ ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں اس کو سمجھیں گے۔ ہم لوگ پچھلی کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ جنتی اور دوزخی جو ہیں وہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ، اور بھی آگے بھی اس کی مزید تشریح آئے گی نا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اعراف والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں مولانا نے نیچے تشریح میں بڑی اچھی بات واضح کری ہے کہ ایک اصحاب جنہ ہوں گے، ایک اصحاب الجہنم ہوں گے، اور ایک قرآن کہتا ہے اصحاب الاعراف۔ یا اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ اس کی تشریح میں مولانا نے حاشیہ نمبر 34 میں اس کی بڑی اچھی وضاحت دی ہے۔ مولانا محترم لکھتے ہیں کہ یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا مثبت پہلو، یعنی پازیٹیو پہلو جو ہوتا ہے، نیکیوں کا جو پہلو ہوگا، نہ وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ منفی پہلو یعنی نافرمانی کا، گناہوں کا پہلو اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پہ رہیں گے۔ یہ اصحاب اعراف جن کے نہ نیکی کے پلڑے اتنے بھاری ہوں گے اور نہ گناہ کے پلڑے اتنے بھاری ہوں گے کہ یہ جنت یا جہنم کے، یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور یہ بات بس ہم ذہن میں رکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی جو فیصلہ کرے گا، بار بار ہمیں پڑھتے ہیں، اپنے علم اور اپنے حلم کی بنیاد پہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ رب العزت یہ بات جانچ لیں گے کہ واقعی اس یہ بندہ جو ہے یہ اس کے قابل ہے، تو ہی اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے فیصلہ کریں گے
کہ آیا وہ جنت کا مستحق ہو کہ جہنم کا مستحق نہ۔ دوسری بات جو بھی میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آیت نمبر 48 کا، آپ ان آیات پہ اگر غور کریں تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ یہ جو اعراف والے ہوں گے نا، یعنی جو بیچ میں ہوں گے۔ اچھا، میں اس کو بلکہ پڑھتے ہوئے سوچ بھی رہی تھی، جب لوگوں سے بات کروں بڑے آرام سے کہتے ہیں چلو ہم کم از کم اعراف والوں میں ہی شامل ہو جائیں۔ یہ ہم نا بہت، جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایزیلی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کو اتنا آسان لینا کہ چلو ہم اعراف والے ہی ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ اس دن کی پیشی، اس دن کی تنہائی، اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کے وہ سارے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنا آسانی سے ہم لوگ ان کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی ہے کہ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پکاریں گے، یعنی اصحاب الاعراف جو ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس روز انسان کی سماعت بصارت میں کتنی وسعت دے دے گا کہ میلوں کا فاصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کے درمیان، لیکن لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں گے بھی اور باتوں کے جواب بھی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ جو لوگ اصحاب اعراف ہوں گے، جن کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ آیا ان کا مقام کیا ہونا چاہیے، یہ دوزخ میں جب ان بڑی بڑی نامور شخصیتوں کو دیکھیں گے جن ان کی دنیا میں بڑی شہرت رہی۔ آپ دیکھیں، دو جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے، وہ ان اصحاب اعراف سے کہیں گے آج نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے اور نہ تمہارے وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ جتھے سے مراد کیا ہے؟ اولاد کی کثرت ہے، لوگوں میں شہرت ہے، بہت ساری اس کے پاس لوگوں میں اس کا ایک پورا وہ ہے، اپنا کہنا چاہیے اس کا ایک گینگ کہہ لیجئے آپ، یا کچھ بھی آپ، یعنی ایک دنیا میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے پاس ساز و سامان بہت ہوتا ہے اور اس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے کہ انسان کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کنٹرول یا ربط ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اتنے سارے لوگ میرے ساتھ ہیں تو لہٰذا میری طاقت، جیسے جو ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنے لوگوں نے ہمیں منتخب کرا ہے لہٰذا ہم سیاہ سفید کے مالک ہیں۔ تو دنیا میں انسان جو دو چیزوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو نسبتاً بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں جب ان کو جہنم میں لے کے جائیں گی، یعنی چونکہ انہوں نے ان دونوں نعمتوں کو، دنیا کا ساز و سامان اللہ نے دیا ان کو، لیکن اس لیے دیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی پرورش، اللہ کی نعمتوں میں پرورش پاتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں، لیکن وہ تو ان نعمتوں میں مست ہی ہو گئے۔ اسی طرح اللہ نے دنیا میں ان کو جتھے، یعنی چاہے وہ ان کی اولاد کی کثرت ہو، چاہے ان سے ریلیٹڈ لوگوں کی کثرت ہو، اللہ نے تو یہ لوگوں کی صحبت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اپنے رب کی طاقت کو پہچانے، مگر وہ تو سمجھے ہم ہی بڑے طاقتور ہو گئے۔ تو جب یہ دونوں نعمتیں دنیا میں ان انسانوں کو بجائے اللہ کے آگے جھکانے کے اکڑ کا باعث بنی، تو اعراف والے ان سے کہیں گے کہ یہ جو تم دنیا میں اپنی جن چیزوں کی بدولت بڑے نمایاں تھے، تو آج تو تم دیکھو اس جہنم میں بھی تم پڑے ہوئے ہو، اور یہ دونوں چیزیں جن پہ تم دنیا میں بڑی فخر کرتے تھے تمہاری کسی کام ہی نہ آئیں۔ اب اس کو پڑھیے اور ذرا سوچئے، کتنے ساز و سامان ہے، جس کے پاس جتنا قیمتی یا جتنا دوسروں سے بہتر ساز و سامان ہوتا ہے اس کے اندر اتنی میں آنے لگ جاتی ہے، یا جس کو جتنی شہرت مل رہی ہوتی ہے، جو اپنے ساتھ بہت سارے افراد کو ملا لیتا ہے اور اس کی اپنی ایک وہ ہو جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا قابل فخر وہ ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں نعمتیں اسے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ نہیں بنا رہی ہوتی، تو پھر یہی دونوں نعمتیں جہنم میں اس کے لیے باعث عذاب بن جائیں گی۔ کیا کہیں گے اصحاب اعراف والے؟ نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے اور نہ ساز و سامان۔ اور پھر یہی صاحب اعراف کیا کہیں گے جہنمیوں سے کہ وہ لوگ، اگلی آیت ہے نا، کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں؟ آیت نمبر 49 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔
یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزار رہے تھے، نہ ساز و سامان کی وہ کثرت تھی، نہ ان کے بڑے بڑے جتھے تھے، نہ ان کے ناموں کی وہ شہرت تھی، یہ ساری بظاہر چیزیں جو انسان کی شخصیت کو دنیا میں بڑا باروب بناتی ہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور اس کی بنا پہ تم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خالی ہاتھ لوگ، یہ کنگلے لوگ. آپ کو یاد ہے نا، ہم لوگوں نے کئی جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں پڑھا ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی کنگلے لوگ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یتیم بچہ، یہ ساری جملے ہم پڑھ کے گئے نا. تو دراصل اصحاب اعراف کی جو یہ بات چیت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے جو معیارات ہوتے ہیں، ساز و سامان کے، جتھوں کے، لوگوں میں اپنی شہرت کے، یہ دنیا کے ساز و سامان وہاں کام نہیں آتے. اور دنیا میں جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتا، یعنی نہ ساز و سامان کی کثرت ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے، نہ بہت طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، اس کے بنا پہ اگر کوئی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ مسکین لوگ، کمزور لوگ، غریب لوگ، ان کو بھلا جنت میں کون جگہ دے گا نا. تو وہ اصحاب اعراف کیا کہیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے متعلق تم دنیا میں قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. دیکھو آج یہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. یہ جو انداز بیان اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں بیان کرا ہے نا، ایسا ہی انداز بیان آپ کو سورہ یاسین میں بھی ملے گا کہ یہ جب جو لوگ ہیں وہ جنتی اور دوزخوں کی جو آپس کی باتیں ہیں، تو اس میں جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم ہمیں دنیا میں بیوقوف سمجھتے تھے نا، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے. تو دیکھو آج ہم اپنی، تمہارے نزدیک ہمارا اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا، ہم آج کے دور میں بتائیے نا کیا کہا جاتا ہے؟ بے وقوفی تو کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، یہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کے معیارات یہ ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بستے ہیں، یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو سورہ یاسین میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ جنتی جہنم میں سے کہیں گے تم ہمیں دنیا میں بے وقوف سمجھتے تھے نا. آج اللہ تعالیٰ نے ہماری انہی کی چیزوں کی بدولت، جن کو تم بے وقوفی سمجھتے تھے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا. اور تم جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، آج دیکھو تم اسی جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. یہ آیتیں ہمیں کیا سمجھاتی ہیں کہ ہمارے سمجھداری کے پیمانے جو ہیں وہ دنیا کے معیارات کے بجائے قرآن کے بتائے ہوئے پیمانوں کے مطابق ہونے چاہیے. کسی بھی ہستی کی اگر ہم کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری نظروں میں اس کا کوئی مقام ہے، تو اس کی بنیاد میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کی طاقت، اس کی دولت، اس کی شہرت، یا دوسری جو اللہ رب العزت نے کہ وہ اللہ کے راستے کا راہی ہے، اس نے اپنی زندگی کا چال چلن وہی رکھا ہے، وہ رکھنے کی کوشش کری ہے. دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا 100% کہ وہ اسی راستے میں، لیکن بہرحال ایک انتہائی کوشش اس کی زندگی کی، اس کے معاملات کی یہ نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر کیا کہا؟ یہ پیمانہ ہونا چاہیے دراصل دنیا میں کسی انسان کی عزت اور منزلت کا. باقی رہی آخرت کی عزت تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس کا معیار کن اعمال پر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اب آپ جملہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے گا، یعنی یہ جو دنیا میں بڑے جتھے اور ساز و سامان کے ساتھ بڑے مشہور اور معروف لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن جنہوں نے ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کرا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پہ حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح کری ہے، پہلے تو آپ انداز دیکھیے کہ دوزخ والے جو ہیں، جن کی دنیا میں بڑا حیثیت اور مقام تھا، لیکن آخرت والے روز ان کی حیثیت کیا ہوگی کہ وہ ان جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی اور وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو. تو کہتی ہوں اگر ہم ان الفاظوں کی شدت پہ غور کریں نا، ہم کہتے ہیں ہڈی کتے کے آگے پھینک دو نا، لیکن انسان کے آگے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان قابل احترام ہے،
اس کو یہ نعمت دے دو. پھینکنے کا لفظ جو ہے نا وہ ایک حقارت کا احساس دلاتا ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو جہنمیوں کا انجام ہوگا، جو جہنمیوں کا مقام ہوگا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنمی خود جنتیوں سے کہیں گے، یعنی وہ رزق اور وہ پانی جو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو دنیا میں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے اور ہم اس کی نعمتوں پہ پل رہے ہیں، لیکن اس نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کر رہے جو اس نے ہمارے پر فرض اس کا عائد کرا ہے. تو قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی اپنی بھوک پیاس کی تکلیف سے اتنے پریشان ہوں گے، اتنی اذیت میں ہوں گے کہ وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ جو تمہیں رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو پانی دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں پھینک دو. جواب کیا دیا جائے گا؟ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پہ حرام کر دی ہیں. دیکھیے یہ نہیں کہا جو کافر ہیں، کیا کہا؟ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پہ حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا دیا تھا. آیت نمبر 51 جو ہے نا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی اور رزق کی نعمتیں حرام کری ہیں؟ صرف ان کو نہیں کہا جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، نہ، یہاں ان لوگوں سے کہا ہے. میں نے اسی لیے آپ کے سامنے آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ رکھے ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی اور رزق حرام کر دیا قیامت والے روز. کیا ان کی کوالٹی ہے؟ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا دیا تھا. اب آپ دیکھیے دیندار کون کہلاتا ہے؟ عموماً اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ایک مسلمان ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا دیندار ہے. لیکن اگر اس کی دینداری اس نوعیت کی ہے، کھیل اور تفریح کسے کہتے ہیں؟ لہوا و لہبا. لہو کہتے ہیں ایسی لایانی چیز کو جس کا انسانی زندگی سے کوئی خاص اہمیت یا کوئی ایسی خاص ضرورت وابستہ نہ ہونا. کھیل اور مذاق، دین کو کھیل اور تفریح بنانا. کھیل اور تفریح کیا ہوتی ہے؟ موڈ ہوا کھیل لیا، موڈ ہوا چھوڑ دیا، دل چاہا کھیل لیا، دل چاہا چھوڑ دیا. یہ جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، غیر سنجیدہ رویہ، یہ کھیل کے معاملے میں تو چل جاتا ہے کہ جی دل چاہ رہا ہے چلو کھیل لیا، لیکن اگر دین کے معاملے میں بھی یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ کچھ عبادات کی بات آئی تو اس میں تو اتنے سنجیدہ ہو گئے کہ یہ بھی بتا دو کہ ہاتھ جو ہے وہ کلائی پہ رکھی جائے اور سجدہ کہے کہ اونچا کیا جائے کہ نیچا کیا جائے. ان معاملات میں تو اتنے سنجیدہ ہو گئے. اور اسی نماز کو پڑھ کر جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا، فضول خرچیوں سے بچانے کی جو رہنمائی اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا، امت مسلمہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا جو سبق نماز سکھاتی ہے، وہ سب کچھ تو بھولے ہوئے، اس سب کی طرف تو توجہ ہی نہیں جا رہی. تو دین کو کھیل اور تفریح بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اپنی سمجھ میں آئی، اپنے موڈ میں آسان لگی، اس کو مان لیا، اور جو چیز مشکل لگی، اپنی خواہشات پہ ضرب مارتی ہوئی لگی. آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ توبہ پڑھیے، قرآن کے بیشتر حصے، سورہ آل عمران پڑھیں، قرآن کے بیشتر حصے اہل کتاب کی جو مذہبی حالت بتاتے ہیں نا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام اتارے. سورہ نساء میں آپ دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گی کہ اہل کتاب جو تھے وہ ایمان کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم اللہ رسول آخرت سب مان رہے ہیں، لیکن معاملات زندگی جو ہیں، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، اس میں ہر چیز تو وہ پیشکش کرتے تھے کہ کچھ اہل کتاب میں، ابھی قریش مکہ کی بات نہیں کر رہی، میں ان یہود و نصارہ کی بات کر رہی ہوں جن کے بارے میں آپ سورہ بقرہ میں پڑھتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم لوگ کتاب خدا کے ایک حصے کو مان لیتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو؟ عبادات اللہ کہتے ہیں، تم عبادات تو پکڑ لیتے ہو، معاملات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، معیشت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اقامت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جدوجہد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو تم ڈر کے سمٹ کے بیٹھ جاتے ہو. تمہارا ایمان اس وقت کہاں بیٹھ جاتا؟ تو یہ جو آیت ہے نا،
منکرین حق کی علامت، جن پہ اللہ تعالی رزق اور پانی حرام کر رہے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں وہ دین کے ماننے والے تو تھے، لیکن دین کے ساتھ ان کا رویہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ جو اللہ کی دعوت ہے نا، ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے والا مومن چاہیے، لیکن تم نے جو حصے بکھرے کر رکھے ہیں، سورہ حج اٹھا کے پڑھیے، اب آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں، سورہ حج میں اس کی بڑی اچھی تفصیل اللہ رب العزت کے الفاظ میں موجود ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر گروہ اپنے ٹکڑے میں مگن ہے۔ کسی نے مذہب پکڑ لیا، کسی نے سیاست، کسی نے عقائد پکڑ لیے، کسی نے عبادات پکڑ لی، کسی نے نظریات پکڑ لیے، جس کو اپنی سہولت کے حساب سے دین کا جون سا ٹکڑا اچھا لگا وہ اس کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کسی کو دعائیں بہت اچھی لگیں، وہ دعاؤں پہ زندگی گزارے جا رہا ہے، عمل سے بیزار ہے۔ کسی کو باہر کے میدان بہت اچھے لگے، اس نے اپنے رب سے اپنا تعلق کی تنہائیوں میں توڑ دیا۔ کسی کو تنہائیوں میں رب کے آگے مناجات بڑی اچھی لگتی ہے، اس نے اللہ کے بندوں کو جہنم کے آگ سے بچانا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جو توازن اللہ کے دین میں ہے، وہ توازن انہوں نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیا۔ یہ رویہ کیا ہے؟ دین کو کھیل اور تفریح بنا لینا۔ اور انسان دین کو یہ کھیل اور تفریح کب بناتا ہے؟ جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو صحیح دین سمجھتے ہوئے ہم سب کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ اور مولانا نے بڑی پیاری، میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں نا، مولانا مودودی مرحوم کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ وہ 4 بنیادی اصطلاحیں جن کے گرد قرآن کی عبارات شامل ہیں: الہ، رب، عبادت اور دین۔ دین مانے طریقہ زندگی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ جو طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کرا ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سورہ مائدہ اور سورہ نام میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی کہتے تھے یہ آیت ہمارے دین میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت جو تھی وہ ذی الحج میں نازل ہوئی، یعنی یہ عید الاضحیٰ کا دن آ رہے تھے، اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آیت جو ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی آسمانوں سے زمین والوں کے لیے پورا طریقہ زندگی، کیسے دیکھو، کیسے چلو، کیسے ہنسو، فتنوں کے حالات میں تمہارا کردار، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، دبک کے بیٹھ جاؤ کونوں میں یا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تدابیروں کو اختیار کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام کرو۔ یہ ساری اپنی معاشرت، اپنی معیشت، یہ کیا ہے؟ یہ سب دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کثرتوں کی خواہشوں نے تمہیں غفلتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک دن تمہیں جانا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ایک دن تمہیں حساب دینا ہے، مگر غفلت، یہ کیا دھوکہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ کس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو بھلا دیں گے؟ وہ دن مالک یوم الدین، جب انسان پریشان ہو کے ڈھونڈے گا کہ کوئی اس کا مددگار ہو جائے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، حاشیہ نمبر 35 دیکھیے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کی اس گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہوگا۔ وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف والے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں آواز اور سماعت کے پیمانے بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے کہ ان مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی بات چیت کر سکیں گے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے بیانات جو عالم آخرت کے متعلق ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اس بات کا تصور دلانے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین
ہماری موجودہ دنیا کے قوانین طبعی سے بالکل مختلف ہوں گے، اگرچہ ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی جو یہاں ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، ہماری شخصیتیں۔ آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب انہیں پھل کھانے کو دیے جائیں گے جنت میں تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی کھانے کو دیے جاتے تھے نا، لیکن ان کا ذائقہ ظاہر ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، ہم سمجھتے ہیں کہ یوم آخرت والے دن ہم اپنی یادداشتوں سے محروم ہو جائیں گے، نہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے نہ صرف تم اپنی یادداشتوں سمیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، بلکہ وہ جو عادتیں تمہاری دنیا میں بن گئی تھیں ان عادتوں سمیت تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے ہماری دنیا کی عادتیں، بالکل ایسی بات ہے جیسے بچیاں اپنی ماؤں کیا ہوتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں عادتیں سدھار لو، سسرال جا کے کیا کرو گی نا، جو عادتیں تو پھر پلٹ کے ہوتا ہے جب ہوگا جب دیکھا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عادتیں بن جاتی ہیں نا، بالکل جس طرح سے ہم سسرال میکے کی مثال دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے دنیا میں جو عادتیں ہماری غلط بیانی کی، جھوٹ کی، دوغلے پن کی، دنیا میں جو عادتیں ہماری بنیں گی، ہم اللہ کے یہاں جا کے انہی عادتوں سمیت کھڑے ہوں گے۔ جن لوگوں کے دماغوں میں اس دنیا کی حدود میں اس قدر مقید ہیں کہ موجودہ زندگی اور اس کے مختصر پیمانوں سے وسیع تر کسی چیز کا تصور ان میں نہیں سماتا، وہ قرآن اور حدیث کے ان بیانات کو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ان کا مذاق اڑا کر اپنی کم عقلی کا بھی ثبوت دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بیچاروں کا دماغ جتنا تنگ ہے، زندگی کے امکانات اتنے تنگ نہیں ہیں۔ آج عقل کی بنیاد پہ فیصلے کرنے والوں سے اگر پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میلوں دور ہوگی، جہنم میلوں دور ہوگی، کوئی یہ جدید وسائل بھی نہیں ہونے کے، کیسے لوگ ایک دوسرے کی آواز سنیں گے؟ لیکن یہاں پہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ وہ عالم آخرت جس کو ہم جھوم جھوم کے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، وہاں کے پیمانے دنیا کے پیمانوں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اور جن لوگوں کے ذہن محدود ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ سب کیسے ہوگا، لیکن جن کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح روشنی سے ہمکنار کرا ہے، وسعت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس دن کے معاملات ہماری محدود عقلوں سے ماورا۔ لیکن اگر ہمیں قرآن اس دن کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہے تو یہ 100% سچ ہے۔ کیسے ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو کن کا مالک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج ہی انسانی عقلوں کے جب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان نے یہ کر لیا یہ کر لیا، تو دو رویے ہوتے ہیں، یا تو ہم اس انسان سے متاثر ہوتے ہیں یا ہم اس انسان کے پیدا کرنے والے سے متاثر ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے کو کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں اس کی خود اخذ کردہ نہیں ہیں، اگر وہ رب نہ دیتا تو کوئی کسی کو مل ہی نہ پاتی۔ تو دراصل احسان جو ہے وہ اس مالک کا ہے جس نے یہ زبردست تخلیق کری۔ اس کے بعد آیت نمبر 52، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پہ مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، پہلی بات اللہ رب العزت نے آیت نمبر 52 میں یہ فرمائی کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پہ مفصل بنایا ہے، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑے اچھے اس کی وضاحت دی ہے، میں مولانا کے ہی الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، حاشیہ 36 اور 37۔ یعنی اس کتاب میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کون سا رویہ درست ہے، اور صحیح طرز زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ اور پھر یہ تفصیلات بھی قیاس یا گمان کی بنیاد پہ نہیں ہے،
بلکہ خالص علم کی بنیاد پر ہیں۔ اس جملے کو پڑھتے ہوئے سورہ آل عمران میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حوالے سے بڑی زبردست آیات ہیں کہ تمام اہل علم اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ جو علم اللہ نے نازل کرا ہے وہی بالکل برحق ہے۔ یعنی یہ علم جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، یہ آسمانوں کا اور زمینوں کا ہی تو صرف علم نہیں ہے نا، یہ علم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا صحیح راستہ کون سا ہے، جو نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہے۔ یہ علم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں چلے جائیں گے، اور جو نعمتیں اللہ نے اتنی زبردست کائنات کی صورت میں یا میرے جسم کی صورت میں یا صلاحیتوں کی صورت میں مجھے دی ہیں، مجھے ان کا استعمال کیا کرنا ہے۔ اگر یہ کتاب یہ علم نہ بتاتی تو آپ سوچئے ہماری کیا حالت ہوتی۔ مجھے یہاں پہ مولانا مودودی مرحوم کا وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے مفکر جس کی بنیاد پہ فلسفہ وجود میں آیا نا، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، دنیا کے بڑے بڑے مفکروں نے اپنی زندگیاں اس پہ لگا دیں۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کاش ان لوگوں کو قرآن کی ہوا لگ جاتی تو انہیں اپنی زندگی کے ہر سوالوں کا جواب مل جاتا۔ میں جب مولانا کے جملے پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں جن لوگوں نے ان باتوں کے بارے میں فکر کری، بھلے وہ غلط ہی تھے لیکن انہوں نے سوچا تو صحیح۔ ہمارے تو صبح شام اور دنیا کی جو ہماری دوڑ بھاگ ہے وہ ہمیں اتنا بھی نہیں سوچنے دیتی۔ ہمیں پتہ ہے بچپن سے ہمارے کانوں میں ہے ہم مسلمان ہیں، ایک دن قیامت آئے گی، اللہ کے یہاں جا کے حساب دینا ہوگا، تو کتنا رٹے رٹائے سبق کی اتنا سارے عقائد ہمیں پتہ ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے معاملات اگر دیکھا جائے، چاہے وہ ہماری زبان ہو، چاہے وہ ہماری جیب ہو، چاہے وہ ہمارے 24 گھنٹے ہوں، کیا واقعی ان سب کا استعمال اس جواب دہی کے احساس سے ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس جواب دہی کے احساس سے انسان غلطیاں نہیں کرتا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن ایک غلطی کے پیچھے ڈھٹیائی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، اور ایک غلطی کے پیچھے کمزوری ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بیشتر اوقات کس کیفیت میں پاتے ہیں، ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں کھلے دل کے ساتھ اپنا احتساب اور اپنی اصلاح کا راستہ سجھاتا، لیکن جب ہم اس اپنا تعلق کو مضبوط کر لیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بنائی علم کی بنیاد پہ مفصل بنایا، یعنی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کریے، چھوٹے بھی وہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مختصر سی تھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرا ہے۔ جو اس علم کو اس کی تفصیل کے ساتھ سمجھ لے گا، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس میں جو سوال بنتا ہے، میں آپ لوگوں کو سوال لکھواتی ہوں، پچھلے سوال کو بھی انشاءاللہ جو آپ لوگوں نے جوابات دیے میں انشاءاللہ آخر میں لے لوں گی۔ یہ جو بھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، آیت نمبر 52، اس کا سوال اگر آپ لوگ ساتھ ہی لکھ لیں، ایک تو پہلا سوال تھا جو بھی ہم اوپر کی آیات پڑھ کر گئے تھے نا، میں ساتھ ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ مطلب میرے پاس یہ بات آئی تھی کہ آپ لوگ جو جواب دیتے ہیں، تو میرے پاس یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو ہم جواب دے رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے جس وقت میں ان آیتوں کو لے رہی ہوتی ہوں نا، تو میں خود ہی ان آیتوں کا جواب بھی آپ کو دے رہی ہوتی ہوں، تو جو سوال میں آپ سے کر رہی ہوتی ہوں نا، ان کا جواب اس میں کلاس میں موجود ہوتا ہے، بس ذرا سا آپ غور سے سنیں نا۔ سوال کرنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ 45 یا 50 یا 60 منٹ کی جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے، جو مطالعہ ہوا ہے، اس کی جو مین اہم چیزیں وہ سوالات کی صورت میں ہمارے ذہن میں ریکال ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ نہیں تو میں سوال بھی اسی میں سے کر رہی ہوتی ہوں جو میں بتا رہی ہوتی ہوں، اور آپ کو جواب بھی اسی میں سے ملے گا جو میں نے بتایا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے جواب کو اسی سے ٹیلی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، آیت نمبر 52، کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پہ مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن کو ہدایت اور رحمت کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اب میں اس کی تشریح پڑھ رہی ہوں، یہ تو میں نے سوال آپ کو بتایا نا، اب میں جو تشریح آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اس تشریح سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔
37 کا حاشیہ پڑھ رہی ہوں. مطلب یہ ہے کہ اول تو اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہی بجائے خود اس قدر صاف ہیں کہ آدمی اگر ان پر غور کرے تو ان کے سامنے راہ حق واضح ہو سکتی ہے. اور پھر اس پر مزید یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، اب آپ دیکھیے رحمت کن لوگوں کے لیے. قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لیکن رحمت صرف ان کے لیے ہے، میں آگے جملے پڑھ رہی ہوں، جو لوگ اس کتاب کو مان لیتے ہیں ان کی زندگی میں اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب انسان کی کیسی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اثر قبول کرتے ہی انسان کی سوچ، اس کی ذہنیت، اس کے اخلاق، اس کی سیرت بہترین انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اشارہ ہے ان حیرت انگیز اثرات کی طرف جو اس کتاب پر ایمان لانے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہے تھے. کتنی پیاری وضاحت آ گئی نا. جواب کتنا بہترین آ گیا کہ قرآن کو ہدایت اور رحمت کن کے لیے کہا گیا ہے. یہ میں نے آپ سے سوال کہا تھا نا، قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، مگر قرآن رحمت ہے ان انسانوں میں سے ان لوگوں کے لیے جو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. اب آپ سوچ لیجئے اس وقت وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق بدل لیا تھا، ہم پڑھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینے والے اپنے قبیلے کے بیٹیوں کی کفالت کرنے والے بن گئے تھے نا. قرآن انسان کو کتنا بدل دیتا ہے. مجھے یہاں خرم مراد کا ایک جملہ بڑا پیارا یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے کے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور بدل جاتے تھے، اور اتنے بدل جاتے تھے، ان کی سوچ، ان کی دلچسپیاں، ان کی ترجیحات، ان کے معاملات. بے شک 100% تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، بٹ غلطیاں بھی ہوتی تھیں. آپ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں اپنے سے پہلے نیک لوگوں کی، ان کی زندگیوں میں کمزوریاں بھی آئیں. ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں صحابہ کی کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں ہتھیلیوں پہ رکھ کے غزوہ احد کے میدان میں پیارے نبی کی پکار پہ لبیک کہا تھا، لیکن آپ دیکھیے مال کی آگے کمزوری نا. تو انسان، اصل میں یہ بات اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں جب بدلنے والے انسان کا تصور آتا ہے تو ہم اس کو 100% چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اس چوکھٹے میں فٹ ہو جائے جو 100% کے معیار پہ پورا اترتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. انسان انسان ہے. لہٰذا یہ جو بات ہے نا کہ لیکن اوور آل جو قرآن کی رحمت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد انسان کے سوچ کے پیمانے بدل جائیں. پہلے میری دلچسپیاں، پہلے میری سوچ میں یہ ہوتا تھا کہ میں یہ پہنوں گی، میں اس انداز میں رہوں گی، میں اس انداز میں لوگوں کو ڈیل کروں گی تو لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی، میں اس طرح چاپلوسی کا طریقہ اختیار کروں گی، میں اس طرح جس کے منہ پہ بیٹھوں اس کی تعریف کر دوں پیچھے، میں اس طرح سے ہر جگہ اپنا الو سیدھا رکھوں گی تو کیا ہوگا کہ میری سب میں تعریف ہو جائے گی. لیکن اب میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا کہ نہیں، مومن دو رخی زبان تو نہیں رکھتا ہے نا. اب میں نے اپنی سوچ کے پیمانے کو بدل لیا. اب وہ چاہے زبان کا استعمال ہو، چاہے لباس کا استعمال ہو. پہلے میرے معیارات کچھ اور تھے، لیکن پہلے میری دوستیاں کچھ اور تھیں، پہلے میرے شوق اور خواہشیں کچھ اور تھیں. لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد وہ جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا نا، اللہ پاک نے بڑا پیارا کہا، فکر اس دن کی ہونی چاہیے اور امیدیں اس دن سے وابستہ ہونے چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ یہ فکر اور امیدیں قرآن پڑھنے کے بعد بھی دنیا سے وابستہ رہیں، اگر قرآن واقعی اندر اتر رہا ہے تو اس کا اثر یہ نظر آئے گا کہ انسان کی سوچ، انسان کے پیمانے، انسان کے معاملات، ہر ایک چیز میں تبدیلی آئے گی. ہاں وہ تبدیلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کبھی وہ تبدیلی جو ہے وہ 99% نظر آ جائے گی، اور کبھی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کبھی مومن کا ایمان جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے اور کبھی پہلی کے چاند کی طرح اس کے ایمان کی جان نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ کمی بیشی تو زندگیوں میں چلتی رہتی ہے، بٹ اوور آل جو اس کا رویہ ہوتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے اس کے لیے بجائے اس کی دلیلیں پیش کرنے کے اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے معافی کے راستے کو اختیار کرتا ہے. تو قرآن کن کے لیے رحمت ہے؟ جو اس کو قبول کر لیں گے ان کے لیے رحمت ہے. اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی غالباً سورہ شورى کی تشریح میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے کانوں کی ڈانٹ ثابت ہوتا ہے.
ڈانٹ کہتے ہیں یعنی کسی بوتل کو آپ وہ لگا کے اس کا منہ بند کرتے ہیں نا، یعنی یہی قرآن وہ جو آپ نے پڑھا نا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ سدھر بھی جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ٹی آئی میں، جب میں کا بھوت اندر اتر جاتا ہے نا تو پھر اللہ کا کلام بھی جو ہے وہ اس میں کو اگر انسان کے اندر طلب نہ ہو، نہیں تو ہم نے دیکھا کہ اپنے وقت کے نامی گرامی ڈاکو بھی جب کلام اندر اترا تو اپنے وقت کے مشہور طباطبائی بن گئے۔ لہٰذا یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے نا کہ جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ایمان لانے والوں سے مراد کون ہے؟ جو اس ہدایت کو اپنی زندگی کی ہدایت مان لیں گے، ان کے لیے تو قرآن رحمت ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، آیت نمبر 54، ہل ینظرون، اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز یہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب ہم دوسرے طریقے پہ کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں واضح کری ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے جو مولانا نے تشریح میں بڑی اچھی دی ہے کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی خبر یہ کتاب، مطلب یہ لوگ جو اتنی واضح ہماری ہدایات پڑھنے کے بعد، اتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھنے کے بعد، اتنی اپنی زندگی میں نعمتوں کی کثرت پانے کے بعد بھی، اتنی ہمارے عذابوں کی شدت دیکھنے کے بعد بھی نہیں سدھرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، میں انہیں کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، حاشیہ 38 پڑھ رہی ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق نہایت معقول طریقے سے صاف بتایا جاتا ہے مگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کے سامنے کچھ لوگ صحیح راستے پہ چل کر مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں کہ غلط روی کے زمانے میں وہ جیسے کچھ تھے اس کی بنسبت راست روی اختیار کر کے ان کی زندگی کتنی بہتر ہو گئی ہے، مگر اس سے بھی وہ کوئی سبق نہیں لیتے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب وہ صرف اپنی غلط روی کی سزا پا کر ہی مانے گا کہ ہاں یہ غلط روی تھی۔ جو شخص، یہ جملے بڑے آسان بھی ہیں اور بہت عام فہم بھی ہیں اور بہت سمجھا رہے ہیں بات، جو شخص نہ حکیم کے عاقلانہ مشوروں کو قبول کرتا ہے اور نہ اپنے جیسے بکثرت بیماروں کو حکیم کی ہدایات پہ عمل کرنے کی وجہ سے شفایاب ہوتے دیکھ کر ہی کوئی سبق لیتا ہے، وہ اب بستر مرگ پہ لیٹ جانے کے بعد ہی تسلیم کرے گا کہ جن طریقوں پہ وہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ واقعی اس کے لیے نقصان تھے۔ آنکھوں کے سامنے تصور آیا کہ وہ انسان جو نہ قرآن کی تعلیمات سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرے اور نہ اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو دیکھے کہ جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اپنی زندگیوں کو سدھار لیا، تو ایسا شخص جو نہ ان آیتوں سے نہ ان انسانوں سے سبق حاصل کرے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ خود اس عذاب کو نہ دیکھ لے گا نا جب تک نہیں سدھرنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس جھٹیائی کی کیفیت سے ہم کو، آپ کو، سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منظر کھینچا ہے، یہ وہ پچھتاوے کا منظر ہے، اور یہ قرآن میں جگہ جگہ کھینچا گیا ہے۔ میں ان میں سے کچھ مقامات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ جو آخری آیت نمبر 53 کا آخری حصہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جب آخرت کا نقشہ کھینچا ہے نا کہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پچھتا کے کہیں گے، بلبلا کے کہیں گے کہ اے رب ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ، یہاں پہ جو یہ مضمون ہے اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ہمیں وہ لوگ پچھتا کے وہاں پہ کیا کہیں گے، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے،
پھر کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقوں پہ کام کر کے دکھائیں۔ یعنی اس دن کا پچھتاوا کہ اس دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے قرآن کے بہت سارے مقامات واضح کیے ہیں۔ قرآن جگہ جگہ اس دن کا منظر جب کھینچتا ہے تو اس انسان کا منظر کھینچتا ہے جو اس دن پچھتا کے رب سے کہے گا کہ اے رب ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، رب ایک دفعہ بھیج دے۔ اور رب کا جواب کیا ہوگا؟ میں چند مقامات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ایک مقام ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28۔ اس کا ترجمہ ہے، میں آپ لوگوں کو آیتوں کے حوالے بتا رہی ہوں، آپ لوگ قرآن شریف کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ ورنہ اگر انہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہ وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ سے کام لیں گے۔ آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، آپ نے ان میں غور کرا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب بھی اگر انہیں دنیا میں بھیج دوں گا نا تو یہ وہی کریں گے جو یہ پہلے کرتے رہے، اور یہ تو یہاں سے بھاگنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ تم ہمیں بھیج دے، لیکن کرو گے تم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان یہ بات کہے نا کسی سے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو دوسرا انسان کہے گا تم نے تو تماشا ہی بنا رکھا ہے، تم ہر دفعہ یہی کرتے رہتے ہو، میں کیسے تمہاری بات کا اعتبار کر لوں نا۔ انسان کے بارے میں غلط صحیح ہو سکتا ہے، مگر رحمان اپنے بندے کے تجزیے کے بارے میں غلطی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اگر اللہ رب العزت سورہ انعام کی آیت نمبر 27-28 میں اس دن کا یہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب بھی تمہیں بھیج دوں تو تم کیا کرو گے؟ تم اب بھی یہی کرو گے، تم ہو ہی جھوٹے، تم تو صرف یہاں سے نکلنے کے لیے میرے سامنے یہ جھوٹ بول رہے ہو نا۔ پھر اس کے بعد یہی مضمون اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں بیان فرمایا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 56 سے لے کے 59 تک میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یہی منظر جو اللہ تعالیٰ کے آگے انسان پچھتا کے کہے گا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پیروی اختیار کر لو۔ سورہ زمر آیت نمبر 56 سے 59 تک کا پڑھ رہی ہوں۔ اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ محسوس کرا آپ نے وہ جو ڈھٹیائی ہے نا؟ کیا کہے گا اللہ کے آگے؟ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ جب بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا،
یعنی اس کا مطلب یہ جو آج جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہاں بہن جب اللہ ہدایت دے گا تو ہم ہدایت کرنا، خود ہلیں گے نہیں، خود کوشش نہیں کریں گے، لیکن ہدایت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ رکھ کر کیا کریں گے؟ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو پھر میں یہ کر لوں اور یہ کر لوں، لیکن جواب کیا ملے گا؟ یہ میری آیتیں تو تیرے پاس پہلے بھی آ چکی تھیں، مگر تو نے سے انکار کرا، ان کے بارے میں تو سنجیدہ نہ ہوا۔ پھر سورہ ابراہیم، بس یہ 3 مقامات کی میں آپ کے سامنے وہ لے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی میں انسان کا کیا نقشہ ہوگا۔ باقی جو مولانا نے اور آیتیں بھی دی ہیں، سورہ سجدہ بھی دی ہے، سورہ فاتر بھی دی ہے، یہ آپ لوگ انشاءاللہ نمبر دیے میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اس وقت سورہ آیت نمبر 44 اور 45، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کا پچھتانے والے انسان کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے کے ہم تمہیں سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری چالیں دیکھ لیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ٹل جائے۔ میں آیتوں کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 اور 45، آپ دیکھیں ذرا کیسے ہو سکتا ہے، آپ سوچیں تو صحیح، جو اللہ تعالیٰ اس دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو روان کوئی پڑھ کے اور سن کے اور جھوم جھوم کے چلا جائے؟ دل اندر سے کانپتا ہے۔ اللہ اس دن کی نفسا نفسی کیا ہوگی، اللہ اس دن کی تنہائی کیا ہوگی، اللہ اس دن کی ڈٹیائی کیا ہوگی۔ اللہ میری اس وقت جو اللہ تو نے مہلت کی مجھے وہ دی ہوئی ہے، گنجائش دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے اس میں سنبھلنے والا بنا دے۔ آپ اور ہم ان آیتوں کو کس طرح پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جملہ پڑھا ہے نا، کہ انہوں نے اپنی ساری چالیں چل لیں، مگر اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ موجود تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کریے وہ مکرو وہ مکر اللہ، جو ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ چال، میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح کر چکی ہوں کہ ہمارے ہاں اردو میں چال کا لفظ جو ہے نا وہ مکر یعنی دھوکے بازی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں مکر کا لفظ جو ہے سمجھداری کے لحاظ سے بولا جاتا ہے کہ وہ تدبیر جو بہترین طریقے سے کی جائے اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مکر کا وہ تصور تو لا ہی نہیں سکتے نا، لیکن یہ سوچ لیجئے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ آج اگر ہمارے چاروں طرف دشمنوں کی سازشیں اس طرح ہیں تو کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ کیا ہوگا ہمارا، اللہ کون ان چالوں کا توڑ کس طرح پیدا ہوگا، آوے کا آوے ہی ہمیں تو خراب نظر آتا ہے نا۔ لیکن یہ آیتیں اگر ہم اس طرح پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو جملے ہیں وہ ہمارے دل کو اتنی بڑی تسلی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ باطل کی چالیں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن تم مومنوں یہ یقین رکھو کہ اللہ کی چال ان چالوں پر غالب ہے۔ جس مومن کے دل میں اللہ کا یہ ایمان اتر جائے نا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی طاقت کے آگے ہتھیار ڈال دے؟
وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے ڈر کے دبک کے اپنے کونوں میں اپنی بلوں میں گھس جائے؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ آیتیں ہم نے اپنے حالات کے تناظر میں ہم ان کو سمجھیں، ہم آج دنیا میں ہیں، جب تک ہم نے سانس لی اور جب ہماری سانس ختم ہوگی یہ چالیں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ ہم دنیا میں نہیں رہنے کے، دنیا جب سے بنی ہے، دنیا جب ختم ہوگی، دنیا اللہ نے بنائی ہی امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر بھی ہم حیران ہو کے پوچھتے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیوں ہو گیا، ارے یہ کیوں ہو رہا ہے، ارے اس کا کیا ہوگا، ارے اس کو کیسے؟ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آیتیں آپ کو خود جواب دے رہی ہیں، لیکن ہمارا ان آیتوں سے وہ تعلق ہی نہیں مضبوط بن پا رہا۔ یہ آیت میری سوچ کا جواب ہے، یہ آیت میری اس کنفیوژن کا جواب ہے، یہ آیت میری امیون سسٹم کو اس طرح مضبوط کر رہی ہے، یہ آیت مجھے فتنوں کے دور میں یہ راستہ سمجھا رہی ہے۔ ہم کبھی اس کیفیت سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے کہاں ہیں؟ ایک قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، بہت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تجوید ہو رہی ہے، اور ہو رہا ہے تو حفظ ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو ترجمہ ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو صرف و نحو ہو رہا ہے، لیکن یہ قرآن مجھے ہر طرح کے حالات میں لاہ عمل دے رہا ہے، ایمان دے رہا ہے، میرا امیون سسٹم مضبوط کر رہا ہے، جس سے میں گو کے باطل کی چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑ ان سے ہل جائیں، لیکن میرے رب کی چال اور میرے رب کی طاقت ان پر غالب ہے، بشرطے کہ میں اپنے حصے کا وہ کام کر دوں جو میرے رب نے ان چالوں کے مقابلے میں مجھے بتایا۔ لیکن اگر میں ڈر کے اور دبک کے بیٹھ گئی تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تو اپنا کام کرتا ہے، بندوں کے کرنے سے یا نہ کرنے سے اللہ کے کاموں میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن بندوں کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور جو سعادت انہیں رب کی طرف سے ملتی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ چند مقامات میں نے آپ کے سامنے اس دن کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے، آج ہم اس انسان کو اپنا بڑا محسن سمجھتے ہیں جو ہمیں کل کے نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں آج اچھی طرح پریپیئر کر دے۔ اللہ کی کتاب ہمیں کل کے اس کل کے بارے میں جس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہونے کی، اللہ پاک کا یہ کلام، گو یہ چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 48 سے لے کے آیت نمبر 53 تک، ایک رکو ہم نے لیا ہے نا، گو یہ چند آیات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پڑھنے میں چند آیات ہیں، لیکن ہمیں اس دن کے خسارے سے بچانے کے لیے اور اس دن کے پچھتاوے سے بچانے کے لیے ہماری یاد دہانی اور ہماری بہترین رہنمائی کر رہی ہیں، بشرطے کہ ہم انہیں صرف سننے اور بولنے کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ حقیقت میں ان آیات کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لیں اور اپنے عمل سے یہ گواہی دیں کہ رب بے شک تیری چال سب سے بڑھ کر ہے، اور اے رب ہم ان پچھتانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا نہیں چاہتے، اے رب اپنی دیوی مہلت سے اے رب ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دیجئے اور ہمارے بہترین مددگار بن جائیے، آمین ثم آمین۔ اللہ اس دن کے پچھتاوے سے مجھ کو، آپ کو، ہماری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو، تمام اہل ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس کی تیاری اور فکر کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو 2 سوال دیے تھے۔ ایک سوال تھا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا جو تھا اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال تھا، مجھے انشاءاللہ امید ہے کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیتے، بہرحال میرا تو مقصد سوال کا صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس انداز میں سوچیں، سوئی کے ناکے سے اونٹ سے گزرنے کی مثال اللہ تعالیٰ، میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزار کے جنت کی تمنا کرنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ دوسرا میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا اقرار کریں گے، تو آپ میں سے کچھ بہنوں نے جواب دیا ہے اس کا، اور درست جواب دیا ہے کہ جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت، اگر دنیا میں اس کی قدر کری ہوگی تو جنت میں بھی جنتی اسی نعمت کی شکر گزاری کا اقرار کریں گے۔ اور آج کے جو سوال ایک میں نے آپ کو لکھوایا تھا، میں آج کے بھی 2 سوال آپ کو دے رہی ہوں، میں نے بھی بیچ میں آپ کو بتائے تھے لیکن میں آخر میں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ ایک سوال تھا آج کے سبق کے لحاظ سے کہ دین کو کھیل اور تفریح بنا لینے کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا سوال تھا قرآن کو ہدایت اور رحمت کن کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے اس مطالعے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت اور مغفرت کا اور ہمارے جانے والوں کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سبحان ذی الحی الذی لا ینام ولا یموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اے بہت مہربان محبت کرنے والے پروردگار، اے اللہ آپ جس قرآن کی آیتوں کے مطالعے کی ہمیں سعادت بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مطالعے کو اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے والا بنا دیجئے. اللہ ہماری کمی کمزوریوں کو اللہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. پروردگار ہماری خطاؤں کو، ہماری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے دور کر دیجئے. اللہ پاک اس قرآن کی روح کو سمجھنے کی اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے ڈھالنے میں اللہ ہم سب کی بہترین مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اندر وہ یقین پیدا کر دیجئے کہ آپ کی چال سب چالوں سے بڑھ کر ہے. اے اللہ ہمیں باطل کے راستے میں چلنے والوں کا مقابلہ کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ہمیں وہ مومن بنا دیجئے جس پہ آپ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے اور ہماری ان سے جنت میں اچھی جگہ ملاقات کرا دیجئے گا. اللہ پاک ہم کو اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ ہمارے تمام کاموں کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والا بنا دیجئے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ اپنے پیارے نبی کی امت پہ رحم کر دیجئے. اسے قرآن کی طرف پلٹنے والا بنا دیجئے. اسے اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کے لیے اللہ ایک قرآن کی رسی پہ مضبوط کر دیجئے. اللہ پاک ہمارے مردوں کو حلال کمائی کی توفیق دے دیجئے اور ہم کو شکر اور قناعت جیسی بہترین نعمت دے دیجئے. مالک ہم اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے. وہ سب کچھ عطا کر دیجئے جس کا سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا، اور اس سب سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے جیسے ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کو بچانے کے لیے دعا کری. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.